السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کہانی میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ میں ہوں آپ کا دوست شہباز احمد، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آج کی ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے پچھلی ایپیسوڈ کا ایک چھوٹا سا ریکیپ۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے سنا رجب 3 لڑکیوں کو لے کر سوڈان پہنچ گیا اور پروہت کو ملا۔ پروہت لڑکیوں کو دیکھ کر خوش ہو گیا کہ یہ لڑکیاں قربانی کے لیے موزوں ہیں۔ پھر رجب نے جشن منایا اور لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی۔ پروہت نے رجب سے 2 لڑکیاں قربانی کے لیے مانگی اور اسے دھمکی دی کہ وہ لڑکیوں کو لے کر بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ لڑکیوں کو پتہ چل گیا کہ انہیں قربانی کے لیے پیش کیا جائے گا تو وہ گھبرا گئی اور بھاگنے کی پلاننگ کرنے لگی اور فرار ہو گئی، مگر راستے میں صحرائی آندھی کا شکار ہو گئی جس میں 2 لڑکیاں خوفناک موت مر گئی اور تیسری لڑکی بچتے بچاتے مسلمانوں کی کیمپ جا پہنچی۔ اور اب آگے لڑکی کی آنکھیں ابل پڑی اور وہ اس قدر گھبرائی جیسے پھر بے ہوش ہو جائے گی۔ احمد کمال نے کہا، ڈرو نہیں، سنبھالو اپنے آپ کو۔ اس نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہا، میں جان گیا ہوں کہ تم فرنگی ہو، میری مہمان ہو، ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اس نے ایک سپاہی کو بلوایا اور لڑکی کے لیے پانی اور کھانا منگوایا۔ لڑکی نے لپک کر پانی کا پیالہ اٹھا لیا اور منہ سے لگا کر بے صبری سے پینے لگی۔ احمد کمال نے پیالہ اس کے ہونٹوں سے ہٹا کر کہا، آہستہ، پہلے کھانا کھا لو، پانی بعد میں پینا۔ لڑکی نے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا، پھر وہ کھانا کھاتی رہی اور پانی پیتی رہی۔ اس کے چہرے پر رونق واپس آ گئی تھی۔ احمد کمال نے ایک خیمہ الگ لگوا رکھا تھا جو اس کا غسل خانہ تھا۔ وہاں پانی کی کمی نہیں تھی۔ خیمہ گاہ ایک نخلستان کے قریب تھا۔ احمد کمال نے کھانے کے بعد لڑکی کو غسل والے خیمے میں داخل کر کے پردہ باندھ دیا۔ لڑکی نے غسل تو کر لیا لیکن وہ بہت ہی خوف زدہ تھی کیونکہ وہ اپنے دشمن کی پناہ میں آ گئی تھی جہاں اسے اچھے سلوک کی توقع نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں بچپن سے ہی یہ ڈالا گیا تھا کہ مسلمان وحشی ہوتے ہیں اور عورت کے لیے تو وہ درندے ہیں۔ اس خوف کے ساتھ اس پر حبشیوں کا، مگرمچھوں کا اور صحرائی آندھی کا خوف طاری تھا۔ اپنے ساتھ کی دونوں لڑکیوں کی موت، اور وہ بھی ایسی بھیانک موت، اس کے رونگٹے کھڑے کر رہی تھی۔ اس نے غسل کرتے ہوئے بڑی شدت سے محسوس کیا تھا کہ وہ اپنے ناپاک وجود کو دھونے کی کوشش کر رہی ہیں جسے دنیا کا پانی پاک نہیں کر سکتا۔ اس نے قسم پرسی کی حالت میں تنگ آ کر اپنے آپ کو صورتحال کے حوالے کر دیا۔ احمد کمال نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ایسا خوبصورت حسن رکھنے والی یہ لڑکی کوئی معمولی لڑکی نہیں۔ مصر کے اس حصے میں ایسی فرنگی لڑکی کیسے آ سکتی تھی؟ اس نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے جواب دیا کہ وہ قافلے سے بچھڑ گئی ہے۔ آندھی میں گھوڑا بے لگام ہو گیا تھا۔ احمد کمال ایسے جواب سے مطمئن نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے 3-4 اور سوال کیے تو لڑکی کے ہونٹ کانپنے لگے۔ احمد کمال نے کہا، اگر تم یہ کہتی ہو کہ تم اغوا ہوئی لڑکی ہو اور آندھیوں نے تمہیں چھڑا دیا ہے تو شاید میں مان لیتا۔ تمہیں جھوٹ بولنا نہیں آتا۔ اتنے میں اس سپاہی نے جو احمد کمال کے ساتھ تھا خیمے کا پردہ اٹھایا اور ایک تھیلا اور ایک مشکیزہ احمد کمال کو دے کر کہا، یہ اس لڑکی کے گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ احمد کمال تھیلا کھولنے لگا تو لڑکی نے گھبرا کر تھیلے پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ احمد کمال نے تھیلا اسے دے کر کہا، لو، خود کھول کر دکھاؤ۔ لڑکی جیسے گونگی ہو گئی تھی۔ اس نے بچوں کے انداز سے تھیلا پیٹھ پیچھے کر لیا۔ احمد کمال نے کہا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں تمہیں کہہ دوں کہ جاؤ، چلی جاؤ۔ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تمہیں روکوں، لیکن ایک ایسی لڑکی جو آبادیوں سے دور اکیلی گھوڑے پر بے ہوشی کی حالت میں بھٹکی ہوئی پائی گئی ہے، اسے میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ میرا انسانی فرض ہے۔ مجھے اپنا ٹھکانہ بتا دو، میں تمہیں اپنے سپاہیوں کے ساتھ حفاظت سے پہنچا دوں گا۔ اگر نہیں بتاؤ گی تو تمہیں مشتبہ لڑکی سمجھ کر قاہرہ اپنی حکومت کے پاس بھیج دوں گا۔ تم مصری نہیں ہو، تم سوڈانی بھی نہیں ہو۔ لڑکی کے آنسو بہنے لگے۔ وہ جس مصیبت سے گزر کر آئی تھی اس کی دہشت اور ہولناکی اس پر پہلے ہی غالب تھی۔ اس نے تھیلا احمد کمال کے آگے پھینک دیا۔ احمد نے تھیلا کھولا تو اس میں کچھ کھجوریں، 2-4 چھوٹی موٹی عام سی چیزیں نکلی اور ایک تھیلی نکلی۔ یہ کھولی تو اس میں سونے کے بہت سے سکے اور ان میں سونے کی باریک سی زنجیر کے ساتھ چھوٹی سی سیاہ لکڑی کی سلیب نکلی۔ احمد کمال اس سے یہی سمجھ سکا کہ لڑکی عیسائی ہے۔ اسے غالباً معلوم نہیں تھا کہ جو عیسائی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے صلیبی لشکر میں شامل ہوتا ہے وہ ایک صلیب پر حلف اٹھاتا ہے اور چھوٹی سی ایک صلیب ہر وقت اپنے پاس رکھتا ہے۔ احمد کمال نے اسے کہا کہ اس تھیلے میں میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ اگر میں یہ سارا سونا تمہیں دے دوں تو میری مدد کرو گے؟ لڑکی نے پوچھا۔ کیسی مدد؟ مجھے فلسطین پہنچا دو، لڑکی نے جواب دیا، اور مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھو۔
میں فلسطین تک بھی پہنچا دوں گا، لیکن سوال ضرور پوچھوں گا۔ اگر مجھ سے کچھ بھی نہ پوچھو تو اس کا ایک الگ انعام دوں گی۔ وہ کیا ہوگا؟ گھوڑا تمہیں دے دوں گی، لڑکی نے جواب دیا، اور 3 دنوں کے لیے مجھے اپنی لونڈی سمجھ لو۔ احمد کمال نے اس سے پہلے ہاتھ میں کبھی اتنا سونا نہیں اٹھایا تھا، اور اس نے ایسا حیران کن حسن اور جسم بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنے سامنے پڑے ہوئے سونے کی چمکتے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھا، پھر لڑکی کے ریشم جیسے بالوں کو دیکھا جو سونے کی تاروں کی طرح چمک رہے تھے، پھر اس کی آنکھوں کو دیکھا جن میں وہ طلسماتی چمک تھی جو بادشاہوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا کرتی تھی۔ وہ تنومند مرد تھا، کماندار تھا، ان دستوں کا حاکم تھا جو سرحد پر پہرا دے رہے تھے۔ اسے روکنے، پوچھنے اور پکڑنے والا کوئی نہ تھا، مگر اس نے سکے تھیلی میں ڈالے، سلیپ بھی تھیلی میں رکھی اور تھیلی لڑکی کی گود میں پھینک دی۔ کیوں؟ لڑکی نے پوچھا۔ یہ قیمت تھوڑی ہے؟ بہت تھوڑی ہے، احمد کمال نے کہا۔ ایمان کی قیمت خدا کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ لڑکی نے کچھ کہنا چاہا لیکن احمد کمال نے اسے بولنے نہ دیا اور کہا، میں اپنا فرض اور اپنا ایمان فروخت نہیں کر سکتا۔ سارا مصر میرے اعتماد پر آرام کی نیند سوتا ہے۔ 3 مہینے گزرے، سوڈانیوں نے قاہرہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر میں یہاں نہ ہوتا اور اگر میں ان کے ہاتھ اپنا ایمان فروخت کر دیتا تو یہ لشکر قاہرہ میں داخل ہو کر تباہی برپا کر دیتا۔ تو مجھے اس لشکر سے زیادہ خطرناک نظر آتی ہو۔ کیا تم جاسوس نہیں ہو؟ نہیں، تم یہی بتا دو کہ تمہیں آندھی نے کسی ظالم کے پنجے سے بچایا ہے یا تم آندھی سے بچ کر نکلی ہو۔ لڑکی نے بے معنی سا جواب دیا تو احمد کمال نے کہا، مجھے تمہارے متعلق یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ کون ہو اور کہاں سے آئی ہو۔ میں کل تمہیں قاہرہ کے لیے روانہ کر دوں گا۔ وہاں ہمارا جاسوسی اور سراغ رسانی کا ایک محکمہ ہے، وہ جانے اور تم جانو، میرا فرض پورا ہو جائے گا۔ اگر اجازت دو تو میں اس وقت ذرا آرام کر لوں، لڑکی نے کہا۔ کل جب قاہرہ کے لیے مجھے روانہ کرو گے تو شاید تمہارے سوالوں کا جواب دے دوں گی۔ لڑکی رات بھر کی جاگی ہوئی تھی اور دن کے ایسے خوفناک سفر کی تھکی ہوئی تھی کہ لیٹتے ہی سو گئی۔ احمد کمال نے دیکھا کہ وہ نیند میں بڑبڑاتی تھی، بے چینی میں سر ادھر ادھر مارتی تھی اور ایسے پتہ چلتا تھا جیسے خواب میں رو رہی ہو۔ احمد کمال نے اپنے ساتھیوں کو بتا دیا کہ ایک مشکوک فرنگی لڑکی پکڑی گئی ہے جسے کل قاہرہ بھیجا جائے گا۔ اس کے ساتھی احمد کمال کے کردار سے واقف تھے، کوئی بھی ایسا شک نہیں کر سکتا تھا کہ اس نے لڑکی کو بدنیتی سے اپنے خیمے میں رکھا ہے۔ اس نے لڑکی کا گھوڑا دیکھا تو وہ حیران ہوا کیونکہ گھوڑا اعلیٰ نسل کا تھا، اور جب اس نے زین دیکھی تو اس کے شکوک رفع ہو گئے۔ زین کے نیچے مصر کی فوج کا نشان تھا۔ یہ گھوڑا احمد کمال کی اپنی فوج کا تھا۔ حبشیوں نے آندھی کی وجہ سے تعاقب ترک کر دیا تھا، وہ واپس زندہ پہنچ گئے تھے۔ پروہت نے فیصلہ دے دیا تھا کہ لڑکیاں آندھی میں ماری گئی ہوں گی، لہٰذا تعاقب میں کسی کو بھیجنا بیکار ہے۔ وقت بھی بہت گزر گیا تھا لیکن رجب پر آفت نازل ہو رہی تھی۔ اس سے حبشی بار بار ایک ہی سوال پوچھتے تھے، لڑکیاں کہاں ہیں؟ اور وہ قسمیں کھا کھا کر کہتا تھا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ حبشیوں نے اسے اذیتیں دینی شروع کر دی، تلوار کی نوک سے اس کے جسم پر زخم کرتے اور اپنے سوال دہراتے۔ حبشیوں نے اس کے ساتھیوں کو بھی درختوں سے باندھ دیا تھا اور ان کے ساتھ بھی یہی ظالمانہ سلوک کرنے لگے۔ رجب کو خدا اپنی قوم اور اپنے ملک سے غداری کی سزا دے رہا تھا۔ رات کو بھی اسے نہ کھولا گیا، اس کا جسم چھلنی ہو گیا تھا۔ احمد کمال کے خیمے میں لڑکی سوئی ہوئی تھی، وہ سورج غروب ہونے سے پہلے جاگی تھی۔ احمد کمال نے اسے کھانا کھلایا تھا، اس کے بعد وہ پھر سو گئی تھی۔ اسے 2-3 قدم دور احمد کمال سویا ہوا تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی، خیمے میں دیا جل رہا تھا۔ اچانک لڑکی کی چیخ نکل گئی، احمد کمال کی آنکھ کھل گئی، لڑکی بیٹھ گئی تھی، اس کا جسم کانپ رہا تھا، چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ احمد کمال اس کے قریب ہو گیا، لڑکی تیزی سے سرک کر اس کے ساتھ لگ گئی اور روتے ہوئے بولی، ان سے بچاؤ، وہ مجھے مگرمچھوں کے آگے پھینک رہے ہیں، وہ میرا سر کاٹنے لگے ہیں۔ کون؟ وہ بڈھے حبشی، لڑکی نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ یہاں آئے تھے۔ احمد کمال کو حبشیوں کی قربانی کا علم تھا، اسے شک ہوا کہ اسے شاید قربان کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ اس نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے بازو احمد کمال کے گلے میں ڈال دیے، کہنے لگی، مت پوچھو، میں خواب دیکھ رہی تھی۔ احمد کمال دیکھ رہا تھا کہ وہ تو بہت ہی ڈری ہوئی ہے۔ اس نے اسے تسلیاں دی اور یقین دلایا کہ یہاں اسے اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ لڑکی نے کہا، میں سو نہیں سکوں گی، تم میرے ساتھ باتیں نہیں کر سکتے، میں اکیلی جاگ نہیں سکوں گی، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ احمد کمال نے کہا، میں تمہارے ساتھ جاگتا رہوں گا۔ اس نے لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، جب تک میرے پاس ہو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے اس پر عمل بھی کر کے دکھایا۔ لڑکی کے ساتھ اس نے حبشیوں کے متعلق یا اس کے متعلق کوئی بات نہ کی نہ پوچھی۔
اسے ترکی اور مصر کی باتیں سناتا رہا۔ لڑکی اس کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ احمد کمال کا لب و لہجہ شگفتہ تھا۔ اس نے لڑکی کا خوف دور کر دیا اور لڑکی سو گئی۔ لڑکی کی آنکھ کھلی تو صبح طلوع ہو رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ احمد کمال نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ احمد کمال نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آنکھیں بند کر لی۔ لڑکی اس کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھی رہی۔ احمد کمال فارغ ہوا تو لڑکی نے پوچھا، تم نے خدا سے کیا مانگا تھا؟ پتی کے مقابلے کی ہمت۔ احمد کمال نے جواب دیا، تم نے خدا سے کبھی سونا اور خوبصورت بیوی نہیں مانگی؟ یہ دونوں چیزیں خدا نے مجھے بغیر مانگے دے دی تھی۔ احمد کمال نے کہا، لیکن ان پر میرا کوئی حق نہیں۔ یہ شاید خدا نے میرا امتحان لینا چاہا تھا۔ تمہیں یقین ہے خدا نے تمہیں بدی کا مقابلہ کرنے کی ہمت دی ہے؟ تم نے دیکھا نہیں؟ احمد کمال نے جواب دیا، تمہارا سونا اور تمہارا حسن مجھے اپنی راہ سے ہٹا نہیں سکے۔ یہ میری کوشش اور اللہ کی دین ہے۔ کیا خدا گناہ معاف کر دیتا ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ ہاں، ہمارا خدا گناہ معاف کر دیا کرتا ہے، احمد کمال نے جواب دیا۔ شرط یہ ہے کہ گناہ بار بار نہ کیا جائے۔ لڑکی نے سر جھکا لیا۔ احمد کمال نے جب اس کی سسکیاں سنی تو چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ رو رہی تھی۔ لڑکی نے احمد کمال کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کئی بار چوما۔ احمد کمال نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ لڑکی نے کہا، آج ہم جدا ہو جائیں گے۔ تم مجھے قاہرہ بھیج دو گے، میں اب آزاد نہیں ہو سکوں گی۔ میرا دل مجبور کر رہا ہے کہ تمہیں بتا دوں کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آئی ہوں، پھر تمہیں بتاؤں گی کہ میں اب کیا ہوں۔ ہماری روانگی کا وقت ہو گیا ہے، احمد کمال نے کہا۔ میں خود تمہارے ساتھ چلوں گا۔ میں اتنی نازک اور اتنی خطرناک ذمہ داری کسی اور کو نہیں سونپ سکتا۔ یہ نہیں سنو گے کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آئی ہوں؟ اٹھو، احمد کمال نے کہا۔ یہ سننا میرا کام نہیں ہے۔ وہ خیمے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد قاہرہ کی سمت 6 گھوڑے نکل پڑے۔ ایک پر احمد کمال تھا، اس کے پیچھے دوسرے گھوڑے پر لڑکی تھی، اس کے پیچھے پہلو با پہلو 4 گھوڑے محافظوں کے تھے، اور ان کے پیچھے ایک اونٹ جس پر سفر کا سامان، پانی اور خوراک وغیرہ لدی ہوئی تھی۔ قاہرہ تک کم و بیش 36 گھنٹوں کا سفر تھا۔ لڑکی نے 2 مرتبہ اپنا گھوڑا اس کے پہلو میں کر لیا، اور دونوں مرتبہ احمد کمال نے اسے کہا کہ وہ اپنا گھوڑا اس کی اور محافظوں کے درمیان میں رکھے۔ اس کے سوا اس نے لڑکی کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ سورج غروب ہونے کے بعد احمد کمال نے قافلے کو روک لیا اور پڑاؤ کا حکم دیا۔ رات لڑکی کو احمد کمال نے اپنے خیمے میں سلایا۔ اس نے دیا جلتا رکھا۔ وہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ کسی نے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اس نے لڑکی کو اپنے پاس بیٹھے دیکھا۔ لڑکی کا ہاتھ اس کے ماتھے پر تھا۔ احمد کمال تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے احمد کمال کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اسے چوم کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ احمد کمال اسے دیکھتا رہا۔ لڑکی کے آنسو پوچھ کر کہا، میں تمہاری دشمن ہوں۔ تمہارے ملک میں جاسوسی کے لیے اور تمہارے بڑے بڑے حاکموں کو آپس میں ٹکرانے کے لیے اور صلاح الدین ایوبی کے قتل کا انتظام کرنے کے لیے فلسطین سے آئی ہوں، لیکن اب میرے دل سے دشمنی نکل گئی ہے۔ کیوں؟ احمد کمال نے کہا، تم بزدل لڑکی ہو، اپنی قوم سے غداری کر رہی ہو۔ سولی پر کھڑے ہو کر بھی کہوں گی کہ میں صلیب پر قربان ہو رہی ہوں۔ اس کی وجہ سن لو۔ اس نے کہا، تم پہلے مرد ہو جس نے میرے حسن اور میری جوانی کو قابل نفرت چیز سمجھ کر ٹھکرایا ہے، ورنہ کیا اپنے کیا بیگانے مجھے کھلونا سمجھتے رہے ہیں۔ میں نے بھی اسی کو زندگی کا مقصد سمجھا کہ مردوں کے ساتھ کھیلو، دھوکے دو اور عیش کرو۔ میری تربیت ہی اسی مقصد کے تحت ہوئی تھی۔ جسے تم لوگ بے حیائی کہتے ہو وہ میرے لیے ایک فن ہے، ایک ہتھیار ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ مذہب کیا ہے اور خدا کے احکام کیا ہے، صرف صلیب ہے، جس کے متعلق مجھے بچپن سے ہی ذہن نشین کرایا گیا تھا کہ یہ خدا کی دی ہوئی نشانی ہے، اور یہ عیسائیت کی عظمت کی علامت ہے، اور یہ کہ ساری دنیا پر حکمرانی کا حق صرف صلیب کے بیچاریوں کو حاصل ہے، اور یہ کہ مسلمان صلیب کے دشمن ہیں۔ انہیں اگر زندہ رہنا ہے تو صلیب کے قدموں میں رہ کر زندہ رہیں۔ میں انہی چند ایک باتوں کو مذہب کی بنیادی اصول سمجھتی رہی ہوں۔ مجھے مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے کی تربیت دی گئی ہے، تو اسے بھی مذہبی فریضہ کہا گیا۔ معلوم نہیں، احمد کمال نے کہا، مجھے صرف یہ حکم ملا ہے کہ رجب فوج سے بگوڑا ہو گیا ہے، جہاں کہیں نظر آئے اسے پکڑ لو، اور بھاگے تو تیر مار دو اور اسے ختم کر دو۔ میں بتاؤں وہ کہاں ہے؟ لڑکی نے کہا، وہ سوڈان میں حبشیوں کے پاس ہے۔ وہاں ایک خوشنما جگہ ہے، وہاں حبشی لڑکیوں کو دیوتا کے آگے قربان کرتے ہیں۔ رجب وہاں ہے، میں جانتی ہوں، وہ فوج کا بگوڑا ہے۔ ہم 3 لڑکیاں اس کے ساتھ فلسطین سے آئی تھی، باقی 2 کہاں ہیں؟ لڑکی نے آہ بھری اور کہا، وہ مر گئے ہیں، انہی کی موت نے مجھے بدل ڈالا ہے۔ لڑکی نے احمد کمال کو ایک لمبی کہانی کی طرح سنایا
کہ وہ کس طرح فلسطین سے رجب کے ساتھ آئی تھی، کس طرح حبشیہ نے ان میں سے 2 لڑکیوں کو دیوتا کے نام پر ذبح کرنا چاہا۔ رجب انہیں بچا نہ سکا، کس طرح وہ وہاں سے بھاگی اور راستے میں 2 لڑکیاں کس طرح آندھی میں ماری گئیں۔ اس نے کہا، میں اپنے آپ کو شہزادی سمجھتی تھی، میں نے بادشاہوں کے دلوں پر حکمرانی کی ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ خدا بھی ہے اور موت بھی۔ مجھے گناہوں میں ڈبویا گیا اور میں ڈوبتی چلی گئی۔ عجیب لذت تھی اس ڈوبنے میں، مگر مجھے وہ مگرمچھ دکھائے گئے جن کے آگے ذبح ہوئی لڑکیوں کے جسم پھینکے جاتے ہیں۔ مگرمچھ پانی کے کنارے سوئے ہوئے تھے، ان کے پدے اور مکروہ جسم دیکھ کر میں کام گئی۔ وہ میرے اس جسم کو جس نے بادشاہوں کے سر جھکائے تھے ان مگرمچھوں کی خوراک بنانا چاہتے تھے۔ میں نے وہ بدصورت سیاہ کالے حبشی دیکھے جو میرا سر میرے جسم سے الگ کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ مجھے موت کے پروں کی آواز سنائی دینے لگی تھی، میری رگ رگ بیدار ہو گئی۔ میرے اندر سے مجھے آواز سنائی دی، اپنے حسن اور اپنے دل نشین جسم کا انجام دیکھ۔ ہم جان کی بازی لگا کر اپنے گھر سے نکلی تھی، ہمیں یہ کہہ کر رجب کے ساتھ فلسطین سے بھیجا گیا تھا کہ یہ شخص ہماری حفاظت کرے گا، لیکن اس شخص نے میرے ساتھ دست درازی کی۔ ہم وہاں سے بھاگی، آندھی میں گھوڑے بے قابو ہو کر بھاگ اٹھے۔ ہمارے لیے صحرا میں کوئی پناہ نہیں تھی، ہم آندھی اور گھوڑوں کے رحم و کرم پر تھی۔ پہلے ایک لڑکی گری، میں نے اسے گھوڑے کے نیچے آتے دیکھا، پھر دوسری لڑکی گھوڑے سے گری تو پاؤں رکاب میں پھنس جانے کی وجہ سے گھوڑے نے اسے 2 میل سے زیادہ فاصلے تک گھسیٹا۔ اس کی چیخیں میرا جگر چاک کر رہی تھی، میں اب بھی اس کی چیخیں سن رہی ہوں، جب تک زندہ رہوں گی یہ چیخیں سنتی رہوں گی۔ پھر وہ لڑکی لاش بن گئی۔ میرا گھوڑا ساتھ ساتھ دوڑا آ رہا تھا لیکن میرے قابو میں نہیں تھا۔ وہ لڑکی بھی اپنے گھوڑے کے ساتھ پیچھے رہ گئی۔ میں اب اکیلی تھی۔ مجھے خدا نے ان 2 لڑکیوں کو مار کر بتا دیا تھا کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت اور شوخ تھی، ان میں حسن کا غرور بھی تھا۔ انہوں نے بھی بادشاہوں کو انگلیوں پر نچایا تھا، مگر ایسی بھیانک موت مری کہ کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ اب وہ ریت کی گمنام قبروں میں دفن ہو گئی ہیں، میں اکیلی رہ گئی۔ آندھی کے زناٹے موت کے کہکہے بن گئے۔ مجھے اپنے سر کے اوپر آگے پیچھے دائیں اور بائیں چڑیلیں، بدروحیں، بھوت اور موت کے کہکہے سنائی دے رہے تھے۔ میں بدھو اور بے وقوف لڑکی نہیں ہوں، دماغ روشن ہے۔ میں نے جان لیا کہ خدا مجھے گناہوں کی سزا دے رہا ہے۔ ایسی ہیبتناک موت اور ایسی ہولناک آندھی وہ تم نے بھی دیکھی ہے۔ مجھے خدا یاد آ گیا، میں نے خدا کو بلند آواز سے پکارا، رو رو کر گناہوں سے توبہ کی اور معافی مانگی۔ پھر میں بے ہوش ہو گئی اور جب ہوش میں آئی تو میں تمہارے قبضے میں تھی۔ تمہاری گوری رنگت دیکھ کر میں خوش ہوئی کہ تم یورپی ہو اور میں فلسطین میں ہوں۔ اس دھوکے میں نے اپنی زبان میں پوچھا تھا کہ کیا میں فلسطین میں ہوں۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میں مسلمانوں کے قبضے میں ہوں تو میرا دل بیٹھ گیا۔ میں آندھی سے بچ کر اپنے دشمن کے قبضے میں آ گئی تھی۔ مسلمانوں کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا کہ عورتوں کے ساتھ درندوں جیسا سلوک کرتے ہیں، لیکن تم نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا جس کی مجھے توقع نہ تھی۔ تم نے سونا ٹھکرا دیا اور تم نے مجھے بھی ٹھکرا دیا۔ میں اس قدر خوفزدہ تھی کہ میں کہتی تھی کہ ہوا کوئی مل جائے مجھے پناہ دے دے اور مجھے سینے سے لگا لے۔ تمہارے متعلق مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ تمہارا کردار پاک ہے۔ مجھے یہ توقع تھی کہ رات کو تم مجھے پریشان کرو گے۔ میں خواب میں بھی مگرمچھوں، حبشیوں اور آندھی کی دہشت دیکھ رہی تھی۔ میں ڈر کر اٹھی تو تم نے مجھے سینے سے لگا لیا اور بچوں کی طرح مجھے کہانیاں سنا کر میرا خوف دور کر دیا۔ اور جب رات گزر گئی تو میں نے جاگتے ہی تمہیں خدا کے آگے سجدے میں دیکھا۔ تم نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آنکھیں بند کر لی تھی، اس وقت تمہارے چہرے پر مسرت، سکون اور نور تھا۔ میں اس شک میں پڑ گئی کہ تم انسان نہیں فرشتہ ہو۔ کوئی انسان سونے اور مجھ جیسی لڑکی سے منہ نہیں موڑ سکتا۔